نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ المؤمن ہمارے سامنے ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ کے مضامین سے پہلے چند باتیں جو ہماری زندگی میں ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ روایت ہے کہ حامیم، یہ دو لفظ ہیں، حامیم، یہ پڑھ کر 6 سمتوں کی طرف پھونک دے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ حامیم ہر ایک دفعہ پڑھ کر ایک سمت کی طرف پھونک دے، اور 7ویں مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر لے، اور اپنے اوپر پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لے، تو آفات سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی آفات سے حفاظت فرمائے گا۔ اور خیال رہے کہ 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آتی ہے، جن صورتوں کے شروع میں حامیم آتی ہے وہ بھی 7 ہی صورتیں ہیں۔ ان کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے، وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتی ہیں۔ اچانک انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، یا کوئی دشمن انسانوں میں سے، جانوروں میں سے اٹیک کرنے لگتا ہے، اور آج کل یہ صورتیں بہت عام ہو گئیں۔ انسان جا رہا ہے، اچانک کوئی سنیچر آ جائے گا، کوئی ڈاکو آ جائے گا، تو ایسی صورت میں ایک بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، اور یہ حدیث میں منقول ہے کہ حامیم لا ینصرون، یہ پڑھ لیا جائے، حامیم لا ینصرون، اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ تیسری چیز، اور یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ صبح آیت الکرسی اور مؤمن سورہ المؤمن کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس دن رنج اور تکلیف سے حفاظت فرمائے گا۔ آیت الکرسی صبح پڑھ لی جائے، سورہ المؤمن کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں ہماری حفاظت کے لیے ملتی ہیں۔ ہم بہت خرچ کرتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں اور بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور حفاظت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ حوامیم سبع جن 7 صورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے، یہ قرآن مجید کا بہت اہم حصہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ زینت القرآن ہے، قرآن مجید کی زینت ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ خلاصۃ القرآن یہ صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے، وہ توحید کے کیا کیا پہلو ہیں، اللہ کی شانیں کیا کیا ہیں، تو اللہ نے ان صورتوں میں بیان فرما دی ہیں۔ سورہ المومن کا بنیادی موضوع وہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید ثابت کرنے کے لیے آغاز میں اور پھر پوری صورت میں جا بجا اپنی صفات اور اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ آخرت یاد دلائی ہے، اور اپنی شان کے اظہار کے لیے واقعات بیان فرمائے۔ قرآن مجید میں جتنے واقعات آتے ہیں، انسان ان کو صرف واقعہ سمجھتا ہے، ایک قصہ سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت
ان واقعات سے اللہ اپنی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ شرک کی تردید کے لیے اس صورت میں خاص طور پر کبر کی مذمت فرمائی۔ کبر، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حق قبول کرنے میں۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ اللہ کی بات بھی نہیں سنتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی نہیں سنتا۔ تو گزشتہ واقعات سے بھی یہ بات ثابت کی گئی کہ جن لوگوں نے کبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ تو اس لیے کبر چھوڑو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اللہ جو فرما رہا ہے اس کی بات بڑی جانو۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے اور علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، زبردست ہے اور علیم ہے۔ کوئی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے فیصلے اندھا دھند نہیں ہوا کرتے۔ غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، اس کے ساتھ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ایک طرف اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ معافی ہی ملتی رہے گی۔ اگر جرم حد سے بڑھ جائے گا تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس کے ساتھ ذی الطول، فضل و کرم والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جس کی شانیں یہ ہوں وہی الہ ہو سکتا ہے، اس لیے لا الہ الا ہو۔ الیہ المصیر، لوٹنا تو اسی ہی کی طرف ہے، تو جب لوٹ کر جانا اس کی طرف ہے تو پھر اسے مانے بغیر اور اس کی مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے اس کی مانو اور اپنی زندگی بسر کرو۔ دیکھیے یہ قرآن مجید جتنا بھی نازل ہوا، پورا قرآن کسی اعتبار سے دیکھیں، در حقیقت وہ اللہ کی کسی نہ کسی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ احکام جتنے بھی آئے، ہر حکم کے آخر میں اللہ کی ایک یا دو صفات مذکور ہوتی ہیں۔ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الطلاق کے آخر میں فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور اتنی ہی زمینیں پیدا فرمائیں۔ یتنزل الامر بینہن، اور ان کے درمیان آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، اس کا تشریعی حکم ہو یا اس کا تکوینی حکم ہو، اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے۔ یہ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ یہ قرآن اور اس سے پہلی کتابیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، صرف اس بات کے لیے کہ تم جان لو، تم یقین کر لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا علم محیط ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کے اظہار کے لیے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے یا اللہ کے علم کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ المومن، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی کئی شانیں بیان فرما رہا ہے۔ آئندہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی ان شانوں سے تعلق رکھتی ہیں جو آغاز میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا یہ کافر کرتے ہیں، اور ان کا شہروں میں ملکوں میں چلنا پھرنا، دورے کرنا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر
کہ آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں، اور کیسے کیسے خطابات کر رہے ہیں، کیسے جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، تو ان باتوں سے، اس ظاہری سج دھج سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے۔ حکم وہی ہے، حقیقت وہی ہے جو اللہ نے فرما دی، اور یہ کافر اپنے غرور کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو، ان سے پہلے بھی کئی ایسی قومیں گزری جن کے اطوار ایسے ہی تھے۔ قوم نوح ہے، اور کئی جتھے ان کے بعد آئے، اور جب ہر امت کا معاملہ اپنے رسول کے ساتھ یہ رہا کہ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے یہ چاہا کہ اپنے رسول کو پکڑے، یعنی یا تو قتل کرنے کے لیے یا انہیں ستانے کے لیے۔ ہر امت نے، چونکہ رسول کی دعوت وہ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی، تو اس لیے ہر امت نے اپنے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ رسول کو یا تو قتل کر دیں اور یا انہیں مختلف انداز سے تنگ کریں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے، باطل کے ساتھ وہ جدال کرتے رہے، جھگڑا کرتے رہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ حق کو مٹا دیں۔ یہ تو لوگوں کا معاملہ تھا کہ رسول کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن رسول کو خود تو نہیں آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا۔ تو فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے پھر پکڑنے والوں کو پکڑا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پکڑنے والوں کو پکڑا، پھر دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ آج جو کچھ کر رہے ہو تو گزشتہ امتوں کے انجام کو سامنے رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جو پہلی امتوں کا ہوا۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو چکا، تیرے رب کا فیصلہ کافروں کے بارے میں ہو چکا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یعنی جو اس دنیا سے کفر کی حالت میں گئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے مقابل ایمان کی قدر و قیمت دیکھیں، ایمان کی قدر و قیمت کہ زمین اور آسمان، پوری کائنات ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ فرمایا کہ الذین یحملون العرش، وہ لوگ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت 4 ہیں، قیامت کے دن سورہ الحاقہ میں فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا رہے ہوں گے۔ تو جو حاملین عرش فرشتے ہیں اور جو اس اللہ کے عرش کے گردا گرد ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ خود اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ان فرشتے کتنی طاقتور مخلوق، لیکن ہیں تو وہ مخلوق ہی، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملا، اور اس ہستی وہ جو عرش پر ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے جی، تو وہ اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور حاملین عرش فرشتے ہمارے لیے آسمانوں پر دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے قرب میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، یہ دیکھیے ایمان کی اللہ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے۔ اور عرض کر رہے ہیں ہمارے پروردگار ہر چیز پر آپ کی رحمت اور آپ کا علم چھایا ہوا ہے، آپ کی رحمت ہر چیز پر ہے، اور ہر چیز آپ کے دائرہ علم میں ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو ایک رحمت آپ یہ فرمائیے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور تیرے راستے پر چل پڑیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، اور انہیں ان
ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے گا میں انہیں جنت میں داخل فرماؤں، تو ان جنتوں میں انہیں داخل فرما دے، تو نے خود وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ماں باپ میں سے اور باپ دادا میں سے، نانا ددھال ننہان آبا جتنے بھی ہیں، اور ان کی ازواج میں سے اور ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں سے، چاہے وہ کتنی ہی نیچے کیوں نہ چلی جائے، تو ان کے آبا، ان کی ازواج اور ان کی ذریات میں سے جو لائق ہوں انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے، جو لائق ہوں انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اور تیرے لیے کیا مشکل ہے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی غالب ہے، زبردست ہے، اور تو ہی صاحب حکمت ہے، تیرا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم زمین پر اور آسمان پر مقرب فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ نہ صرف ہمارے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ہمارے آبا کے لیے، ازواج کے لیے اور ہماری اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انہیں جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرتے رہے، انہیں تیرا وعدہ ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا۔ ان کے آبا اور ان کی ازواج اور ان کی ذریت میں سے جو لائق ہوں انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے۔ لائق ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا لیکن عمل نہیں کیا، عمل صالح نہیں کرتے رہے۔ ایمان تو قبول کیا لیکن ان کے اعمال، ان کی زندگی ایمان کے مطابق نہیں تھی، تو اے اللہ انہیں بھی ان کے ایمان اور عمل کی برکت سے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں ہیں۔ اب سوچئے کہ خود انسان جنت میں ہے لیکن اس کی اولاد جہنم میں ہے، ماں باپ جہنم میں ہے، بیوی جہنم میں ہے، تو خود انسان کو چین نہیں آئے گا۔ تو ان کی دلداری کے لیے جو جنتی ہیں، ان کی دلداری کے لیے اللہ ان کے گناہ معاف کر کے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا، اور یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے سورہ الرعد میں بھی فرمائی، اس کے بعد سورہ الطور کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جہنم سے نکال کر انہیں اللہ تعالیٰ ان مؤمنین کی برکت سے، ان کے اعزاز میں اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان احادیث کو جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن، ایک عامل قرآن اپنے خاندان کے 10 ان آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ قرآن پاک نے فرما دیا کہ جو صالح ہیں، جنت میں جانے کے لائق ہیں، یعنی ایمان ہے لیکن عمل نہیں تھا، تو ان کی نیکی، اس کے حفظ قرآن کی برکت ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی شفاعت ہے، شہداء کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، اولیاء کی شفاعت ہے، اسی طرح حجاج کی شفاعت ہے۔ یہ سب چیزیں احادیث میں مذکور ہیں۔ تو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہگار رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی عزت ہے جو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دعا کر رہے ہیں کہ واقعہم السیئات، اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا، یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے، پریشانی سے انہیں بچا، اور اسی طرح برائیوں کے جو نتیجے ہیں، جو اس کی سزا ہے، اس کا وبال ہے، اس سے انہیں بچا۔ یقیناً جسے آپ نے برائیوں سے بچا لیا اس دن یقین آپ نے اس پر رحمت فرمائی۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان گناہوں
کہ نتیجے سے بچ جائے، یعنی اس سزا سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ فرشتے، حاملین عرش فرشتے، یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اس دنیا میں کفر کی زندگی بسر کر کے پہنچے، تو انہیں پکارا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا تھا، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، اور تم بیزاری کا اظہار کرتے تھے، غصے کا اظہار کرتے تھے، یہ کیا ہے تمہاری دن رات کی یہ دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی پکار ہے، تو اس وقت تمہیں جتنا غصہ آتا تھا، آج اللہ کی بیزاری اور اللہ کا غصہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اس دن تم بات نہیں سنتے تھے، آج تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ کہیں گے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دے دی اور 2 دفعہ زندگی دے دی۔ ایک موت، یہ سورہ البقرہ میں آیت گزر چکی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، یعنی انسان عدم میں تھا، مٹی میں ہے یا پانی کے ایک قطرے کی صورت میں ہے، ظاہر ہے اس میں زندگی نہیں ہے، تو تم عدم میں تھے۔ فاحیاکم، اللہ عدم سے تمہیں وجود میں لایا، تمہیں جیتا جاگتا انسان بنایا، اور پھر اللہ نے موت دے دی۔ تو ایک پہلے عدم تھا، موت گویا کہ موت تھی، پھر زندگی ملی، ایک موت اور ایک زندگی، اس کے بعد پھر موت آ گئی، موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندگی۔ تو کہیں گے کہ اے اللہ، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہمیں جو کچھ کہا جاتا تھا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو آج نکلنے کی کوئی راہ ہے، اس عذاب سے بچ جائیں اور ہمیں ایک زندگی دنیا میں اور مل جائے۔ جب آپ نے 2 دفعہ زندگی دی ہے تو 1 دفعہ اور زندگی عطا فرما دیں تاکہ ہم نیک کام کریں، بھلی زندگی بسر کریں۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ اس لیے کہ جب صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لاتے تھے، شرک کو مانتے تھے اور توحید کا انکار کرتے تھے۔ یہ اس کی سزا ہے جو آج تمہیں دی جا رہی ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، سو حکم اس اللہ کا چلے گا جو عالی ہے، عالی شان ہے اور بڑا ہے، عالی شان بھی ہے اور بڑا بھی۔ تو یہاں سے اللہ کی یہ شان معلوم ہوئی کہ اللہ عالی ہے اور اللہ کبیر ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی اسباب انسان کے لیے زمین میں بھی پوشیدہ ہیں رزق کے، اور آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے، اسباب آسمان سے بھی اترتے ہیں۔ تو جو اللہ آسمان سے تمہارے دنیاوی رزق کا خیال کرتا ہے، کیا اللہ وہ تمہاری روحانی رزق کا خیال نہیں فرمائے گا؟ یقیناً وہ اس کا خیال رکھے گا۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن نصیحت وہی قبول کرتا ہے، دھیان وہی دیتا ہے جو رجوع تو کرتا ہو، جو کان تو دھرتا ہو، جو بات ہی نہ سنتا ہو، دھیان ہی نہ دیتا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب یہ باتیں سن چکے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سو اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اور اس حال سے پکارو کہ تمہاری بندگی خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس سے پہلے سورہ الزمر گزر چکی اور عرض کیا گیا تھا کہ سورہ زمر یہ حوامیم 7 کی تمہید ہے۔ اس کے آغاز میں بالکل یہی بات فرمائی گئی تھی کہ الا للہ الدین الخالص، خالص بندگی یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو پکارو اور اس جذبے سے پکارو، اس جذبے سے کہ خالص تمہاری بندگی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے،
یعنی لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کر لو، کوئی درمیانی راہ نکالو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری بندگی کے بارے میں کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں ہو سکتا۔ کافر اور کافرانہ نظام اس کو کتنا ہی ناگوار سمجھے، لیکن تمہاری پکار اور تمہاری بندگی وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر سنو اللہ کی شانیں، وہ بلند درجوں والا، عرش والا، اور اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی نازل فرماتا ہے۔ کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، تاکہ میرا وہ بندہ، میرا وہ رسول تمہیں ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ ملاقات کا دن جو آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات کا دن، اس سے ڈرائے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں پر وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن لوگ بے پردہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی ان کے ظاہری باطنی سب احوال کھل جائیں گے، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس دنیا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت کھل کر وہ سامنے آ جائے گی۔ ہر چیز کی حقیقتیں کھل جائیں گی، تو وہ دن ایسا ہوگا۔ کوئی چیز اللہ کے سامنے چھپی نہیں رہے گی، اور آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جواب نہیں آئے گا، یہاں تک یہ آواز 40 برس تک گونجتی رہے گی، لمن الملک اليوم، آج راج کس کا ہے؟ کوئی ہے آج بادشاہ ہماری ٹکر کا جو ہمارے سامنے آئے؟ اب آپ تصور کیجئے کہ جب سے حضرت انسان اس دنیا میں تشریف لائے، آخری انسان تک کتنے بڑے بڑے حکمران گزر گئے، فن خان گزر گئے، لیکن اس دن سب کی سٹی گم ہوگی۔ کہا جائے گا کوئی ہے ہمارے سامنے آئے، سب دم بخود ہوں گے، پھر بالآخر بارگاہ قدسی سے جواب آئے گا، خود ہی جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج حکومت اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور جو سب پر غالب ہے، زبردست ہے۔ بس آج اللہ ہی کی حکومت چلے گی اور کسی کی آج حکومت نہیں ہے۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، بہت تیز۔ یعنی یہ نہ سمجھو ایک آدمی کا حساب ہو رہا ہے تو کتنا عرصہ اس پہ لگ جائے گا، نہیں، اللہ کے یہاں حساب بہت جلدی ہو، ہر چیز تو ریکارڈڈ ہے۔ قیامت کے دن بس انسان کو دکھایا جائے گا، یہ ہے تمہارا کچا چھٹا، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، بس دیکھ لو اور خود فیصلہ کرو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا احتساب اور اپنا حساب خود ہی کر لو۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کیجئے، ڈرائیے اس دن سے جو نزدیک آنے والا ہے، جو بہت قریب ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بہت دور ہے، لیکن ادھر موت آئی اور ادھر اس دن کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن سے ڈرائیے جو بہت نزدیک آنے والا ہے، جس دن دل گلوں کو آ پہنچیں گے، یعنی انسان کا دل اتنا دھڑک رہا ہوگا کہ کلیجہ منہ کو آ لگے گا۔ ہمارے ہاں محاورے میں یہی کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کلیجہ گویا کہ سینے سے نکل کر باہر آ رہا ہے۔ کاظمین، اور سب لوگ کھڑے ہیں اور اپنا غصہ، اپنا غم وہ دبا رہے ہیں، جی، کہ کسی کو ہم کیا کہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کو نہ کوئی دوست ملے گا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ملے گا جس کی بات مانی جائے۔ کوئی سفارشی نہیں ملے گا جس کی بات مانی، یعنی ایسا سفارشی جو بات منوا لے، اللہ مجبور ہو جائے، ایسا نہیں۔ سفارشیں ہوں گی، لیکن کون کرے گا؟ یہ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر بیان فرما دیا کہ جسے اجازت دی جائے گی وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دی جائے گی
اس کے لیے سفارش کرے گا۔ خود کوئی کھڑا ہو جائے اور زبردستی اللہ سے منوا لے، یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اور اللہ تو وہ ہے جو آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے، اس کا علم۔ اللہ کیسا عالم ہے کہ جو آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے۔ یہ آنکھیں کہاں دیکھ رہی تھی، کس کو دیکھ رہی تھی، کس نیت سے دیکھ رہی تھی، انسان نہیں سمجھتا، لیکن اللہ آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر وما تخفی الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس سے بھی آگاہ ہے۔ تو جب اللہ کا علم اتنا کامل ہے تو اللہ فیصلہ فرمائے گا برحق، اور اللہ کے سوا جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے اور ہمارا ہر حال دیکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ یہ زمین میں ذرا گھومیں پھریں، دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے شدید تھے اور انہوں نے اس سرزمین میں شاندار نشانات چھوڑے ہیں، ان کے آثار بڑے شاندار ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں کہ مختلف خطوں میں، خود اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، جانے والوں کے کیسے کیسے قلعے آج تک موجود ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ لیکن فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، جو کافر قومیں تھیں اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، تو سب کچھ رہ گیا، ان کی قوت ان کے کام نہ آئی، ان کے محلات انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو جائیں یہ لوگ، جا کر دیکھیں، نگاہ عبرت سے دیکھیں اور اپنا انجام سوچیں۔ اللہ سے انہیں کوئی بچا نہیں سکا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن باتیں لے کر آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ نے انہیں پکڑا۔ بار بار اللہ اپنی پکڑ کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ قوی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کی شان، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، اور اللہ شدید عذاب والا بھی ہے۔ تو اللہ قوی اور اللہ سخت عذاب والا، اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون حامان کا قصہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیتیں اور روشن واضح دلیل دے کر فرعون حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، یہ ایک جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی کہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، یہ نیا سلوک نہیں ہے، آپ سے پہلے حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو چکا، اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے گھبرانا نہیں، رسولوں کو جو کچھ کہا گیا وہ سامنے رکھو اور دین کی دعوت دیتے رہو۔ جب حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ دیکھیے ایک وہ چال تھی جو بچپن میں چلی، حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے چلی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کے پاس گئے تو پھر انہوں نے یہی پروگرام بنایا کہ قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی چال بالآخر ناکام ہوتی ہے، کفر کا انجام وہ ناکامی ہے۔ تو دیکھو کیسے ناکام ہوئے۔ فرعون بڑے تکبر میں آیا اور کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا اور ہو سکے اپنے رب کو بلا لے۔
اندازہ کیجئے کہ اس کا دماغ میں کیسا خناس بھرا ہوا تھا اور کتنا تکبر تھا کہ میں مار ڈالوں گا، مجھے اختیار ہے۔ اور جس رب سے وہ ڈرا رہا ہے، جس رب کی دعوت دے رہا ہے، بلا لا ہے اس رب کو، بچا لے وہ رب اسے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ان لوگوں کو یہ سنایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ایسا سخت مرحلہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بالکل آخری 2 صورتوں میں بھی اللہ نے اپنی پناہ میں آنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ کی پناہ بہت بڑی ہے، جو اس کی پناہ میں آ جائے، یقین کے ساتھ آئے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کیسے حفاظت فرما رہا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مرد مومن کھڑا ہوا، ایک مرد مومن کھڑا ہوا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وکیل بن گیا۔ دل میں وہ ایمان رکھتا تھا، یکتم ایمانہ، دل میں ایمان تھا لیکن اسے چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں اور دعوت دی ہے تو ان میں سے وہ شخص بھی تھا وہ فرعون کے خاندان میں سے، آل فرعون میں سے تھا، لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب یہ جب اس نے پلان کیا کہ میں قتل کروں گا تو وہ مرد مومن کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی پناہ میں آئے تھے، جب اللہ کی پناہ میں آئے تو اللہ کیسے حفاظت فرما رہا ہے۔ بچپن میں اللہ نے حفاظت فرمائی، جن کو قتل کرنا چاہتا تھا جس بچے کو، اس بچے کو فرعون کی گود میں پلوایا۔ اور پھر دوسرا ایک مرحلہ تھا جوانی میں، جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے وہ قتل خطا ہو گیا، اس موقع پر بھی ان کا ارادہ تھا کہ قتل کر دے، تو اس وقت بھی آل فرعون میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ نکل جاؤ، تمہارے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، تو اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اب جو قتل کا ارادہ کیا، اب جو منصوبہ بنایا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اب اللہ نے ایک فرعونی کو وکیل بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی پناہ۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آئے تو پھر اللہ اس طرح کے اسباب فراہم فرما دیتا ہے۔ اس نے عقلی طور پر ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانات بھی لا چکا، واضح دلائل بھی پیش کر چکا ہے۔ دیکھو اگر تو وہ جھوٹا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو جس بات سے وہ ڈرا رہا ہے وہ عذاب کہیں تم پر نہ آ جائے۔ یعنی کچھ سوچو، عقل کرو، بہتری یہی ہے کہ موسیٰ کو قتل نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، دیکھو اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، اس کو راہ نہیں دکھاتا، یعنی اسے کامیاب نہیں کرتا، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر کہا کہ میری قوم، آج یہ ملک تمہارا ہے اور تم اس سرزمین میں غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کو آئے گا؟ اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ تو اس لیے کچھ عقل سے کام لو۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا، دیکھو ما اریکم الا ما ارا، جو حقیقت میں دیکھ رہا ہوں بس وہی میں تمہیں دکھا رہا ہوں، یعنی میں جو میری رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ٹھیک ہے، یہی رائے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ وہ سیدھی راہ کس کو کہہ رہا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ کو قتل کیا جائے اور ان کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے۔
اس پر اس مومن نے کہا میری قوم مجھے تم پر خوف ہے جتھوں کے دن جیسے دن کا، یعنی کن جتھوں کا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے، ان لوگوں نے بھی انبیاء کو ٹھکرایا اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ دیکھو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ بندے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور یہ عذاب بندوں کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب دیکھو نا، ایک شخص اگر زہر پینا شروع کر دے، جانتا ہے کہ زہر ہلاک کرنے والا، لیکن وہ روکنے کے باوجود نہیں رکتا اور پیتا ہے، زہر کھاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی موت آنی ہے۔ اسی طرح جو گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے گناہ کرتے ہیں جن سے کہ معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، تو اس کا وبال وہ آتا ہے۔ اب یہ جو وبال آئے گا، عذاب آئے گا، تو کہا جائے گا کہ اللہ نے بھیجا۔ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ ظلم کرتے رہے، اس کا نتیجہ وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس مرد مومن نے کہا کہ میری قوم مجھے ڈر ہے تم پر اس دن کا جب فریاد و فغاں ہوگی، لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور کوئی اللہ کے عذاب سے کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملتا۔ ایک بات سمجھائی، اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ چونکہ مصر کی یہ بات ہو رہی ہے، تو مصر میں ایک زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو خواب بادشاہ نے دیکھا، حضرت یوسف سے اس کی تعبیر پوچھی گئی، بادشاہ نے انہیں اپنا وزیر بنا لیا اور ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ ڈال دیں۔ ان کے حسن تدبیر سے 7 سالہ قحط کا زمانہ اچھے طریقے سے بیت گیا، اور پھر اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، فراوانی تھی رزق کی۔ تو وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بابرکت سمجھتے تھے کہ ان کے قدم بہت اچھے ہیں کہ ہمیں خوشحالی نصیب ہوئی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، وہی اپنا قدیم ان کا جو مذہب تھا اسی پر وہ چل رہے تھے۔ جب حضرت یوسف انتقال کر گئے اور پھر نظام میں گڑبڑ پیدا ہوئی، اب احساس ہوا کہ اوہو، یوسف تو کتنی بڑی نعمت تھے ہمارے لیے، آج ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور ایک مدت گزر گئی تو کہنے لگے کہ اب یوسف جیسا کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، ہمیں دوبارہ ویسی خوشحالی نہیں ملے گی۔ تو ایک مایوسی کی حالت میں یہ باتیں کہیں۔ تو اس پر اس مرد مومن نے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کر سکے، آج موسیٰ رسول بن کر آئے ہیں، ان کی قدر کر لو، ایسا نہ ہو کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد تم لوگ پچھتائے، تمہیں پھر پچھتانا پڑے، ان کی قدر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ نے نعمت عطا فرما رکھی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے، وہ نعمت کسی بھی اعتبار سے ہو، دنیاوی نعمت ہو، دینی نعمت ہو، جب اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس کی قدر کرنی چاہیے، یہی اس نعمت کا شکر ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح پر بھٹکا دیتا ہے، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اسے جو حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا ہو، جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اور ایمان والوں کے یہاں یہ بڑے غصے کا سبب ہے، کوئی دلیل نہیں، صرف جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کس کے دل پہ مہر لگتی ہے؟ جو متکبر ہوتا ہے اور جبار ہوتا ہے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کسی کی بات نہ سنے، سرکشی اختیار کرے، اس کی جب عادت یہ بن جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، اب وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے دل کو بند کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان عادی ہو جائے جب تکبر کا، سرکشی کا، تو پھر وہ کوئی بات قبول نہیں کرتا، اس کی عادت ہے۔ اسی عادت کو فرمایا گیا کہ اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، آپ دیکھیے تکبر کا کیا حال ہے، فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے، ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، حامان میرے لیے ایک ٹاور بنواؤ، بلند عمارت بنواؤ، شاید کہ میں راستوں کو پہنچوں، آسمانوں کے راستوں کو میں پہنچوں۔ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں میں ہے، آسمان سے میرے اوپر وحی آ رہی ہے، تو زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں آتا، یہ آسمان کی بات کرتا ہے، تو ایک بلند ٹاور بنواؤ تاکہ اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرعون کے لیے اس کی بدعملیاں یوں ہی خوشنما ہو گئیں اور اسے سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ یہ ہے کہ دل پر مہر لگ گئی، تکبر کا یہ حال ہے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون کی چال تباہ ہو گئی، اور یہ چالیں ہیں ہی اس لیے، فرعون کا داؤ وہ اس لیے تھا کہ وہ تباہ ہو جائے، اور ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب وہ جو مرد مومن جس کا کہ پہلے ذکر آیا، اس مرد مومن نے اب خطاب کیا۔ یہ خطاب یعنی پہلے تو تھا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب انہوں نے غالباً اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہوگا اور دربار میں یہ خطاب کیا۔ یہ بڑا عجیب خطاب ہے مرد مومن کا۔ فرمایا اس مرد مومن نے، میری قوم اتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں جس راہ پہ چل رہا ہوں توحید کی راہ پر، تم اسی راہ پر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں تم کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ میری قوم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بس کچھ دنوں کا برتنا ہے، کچھ دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے جس میں ہم مختلف چیزوں سے کچھ فائدے اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت ہی ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ آخرت وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دنیا چند روز کا ٹھکانہ ہے۔ اصول بتا دیا کہ جو برا کام کرے گا اس کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنی اس نے برائی کی، اور جو اچھا کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہاں یہ شرط ہے کہ ہو ایمان والا، مومن ہو، ایمان کے ساتھ مرد یا عورت جو بھی اچھا کام کرے گا یہ جنتوں میں داخل ہوں گے، اور اس میں بغیر حساب کے ان کو رزق دیا جائے گا، یعنی بے انتہا رزق ہوگا، اور جو کچھ رزق ملے گا اس پر اللہ کوئی حساب نہیں لے گا، جتنا چاہے کھاؤ پیو برتو۔ میری قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اللہ اکبر، دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے یہ بات۔ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو، میں تمہیں ان کاموں کی طرف بلا رہا ہوں، وہ دعوت دے رہا ہوں جس سے تمہیں نجات ملے گی، تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم مجھے ان کاموں کی، اس زندگی کی دعوت دے رہے ہو جس کا انجام جہنم ہے۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، انکار کروں اور شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو عزیز ہے، بہت زبردست ہے، جیسے چاہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، غفار بھی ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ تم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو کہ اللہ کے پیغمبر کے مقابل کھڑے ہو گئے ہو، لیکن اس پر بھی اگر تم مغفرت کی دعا مانگو گے تو اللہ تمہیں اب بھی معاف کر سکتا ہے۔
لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کوئی شک نہیں، یعنی یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تم جس کی دعوت دے رہے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی پکار ہے نہ آخرت میں کوئی پکار ہے، یعنی یہ جن خداؤں کو تم کہتے ہو کہ ان کو مان لیا جائے، نہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدا منوا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں منوا سکتے ہیں، اور کوئی ان کی بات سنتا نہیں ہے۔ یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ کی جانب ہے، اور یقیناً جو لوگ اس دنیا میں اسراف کرتے ہیں، حد لمٹ وہ کراس کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں اگر مالی معاملات میں کراس کرتے ہیں، دنیا کی زندگی جہنم بن جائے گی، ایک ایک چیز کو ترسیں گے، اور اگر آخرت کے معاملات میں لمٹ کو کراس کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، لوگو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم میری باتیں بہت جلد یاد کرو گے، بہت جلد میری باتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اگر تم میری بات نہیں سنتے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اللہ نے اپنی شان بتا دی کہ وہ دیکھنے والا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ بصیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کہ یہ مرد مومن کا خطاب یہاں پر پورا ہوا۔ اب دیکھیے، پس اللہ نے اس مرد مومن کو ان کے برے داؤ سے، ان کی بری بری چالوں سے بچا لیا، وہ بچ گیا، اور جو چالیں چلنے والے تھے آل فرعون، انہیں بدترین عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انہیں غرق کر دیا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اب ادھر پانی میں غرق ہوئے تو ان کا اب ایک نیا جہان شروع ہو گیا، وہ جہان ہے برزخ کا، برزخ کا جہان، یعنی 3 دور ہیں۔ ایک یہ دور جس میں کہ ہم گزر رہے ہیں، یہ دنیا ہے، موت پر یہ جہان ختم ہوگا، یہ دور ختم ہوگا، پھر ایک اور دور شروع ہوگا برزخ، جو ایک آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، تو وہ دور چلے گا قیامت تک۔ قیامت کے دن سے پھر ایک دور شروع ہوگا جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ جو برزخ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ فرعونی غرق ہوئے پانی میں، لیکن انہیں کہاں پیش کیا جا رہا ہے؟ صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، صبح و شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، انہیں دکھایا جا رہا ہے کہ بہت جلد تم اس جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ یہ اس جہنم کا دکھانا، وہ مناظر دکھانا، یہ خود انسان کے دل کو دہلانے والے مناظر ہیں۔ تو یہی چیز یہ برزخ میں سزا ہے ان کے لیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیے، جسے حدیث میں عذاب قبر کہا گیا وہ یہی ہے۔ بظاہر بہت سے فرعونہ ہیں، جی مصر کے بادشاہ فرعون، ان کی لاشیں کائرو میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور ان کی لاشوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سی لاشیں ہیں جو زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جی کچھ روس میں ہیں، کچھ چائنا میں ہیں، اور بھی بہت سے علاقوں میں لوگوں نے محفوظ کر کے لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاش یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہی فرعونوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کی روحوں کو، جسم یہاں پر ہے لیکن ان کی روحیں وہ آگ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہاں آنا ہے۔ قیامت جب آئے گی تو ان روحوں کو ان جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، روحیں جسموں میں داخل کر دی جائیں گی۔ جیسے آج ہم جیتے جاگتے انسان ہیں، قیامت کے دن بھی ایسے ہی جیتے جاگتے انسان بن کر اٹھیں گے، اور پھر جس کے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کے ٹھکانے میں اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا۔ تو یہ عذاب برزخ یا عذاب قبر
قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کا انکار کرنا، کچھ لوگوں کا عذاب قبر کا انکار کرنا، یہ قرآن کی اس نص کے بھی خلاف ہے اور صریح احادیث کے بھی خلاف ہے۔ عذاب قبر یہ حق ہے۔ فرمایا کہ جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہاں کاش کہ تم ذرا سوچو، تصور تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ وہ آگ کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ وہ جو کمزور لوگ ہیں یہاں، جو ماتحت تھے اور بڑوں کی بات مانتے تھے، وہ بڑوں کو، جو مستکبر تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا تھا، ان سے کہیں گے جہنم میں ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے ورکر تھے، تم ہمارے لیڈر تھے، تو آج کچھ عذاب ہم سے تم ٹال سکتے ہو؟ تو وہ بڑے جو لیڈرز ہیں وہ کہیں گے ہم سب اس عذاب میں، اس آگ میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تمہارا چھٹکارا نہ ہمارا چھٹکارا، کوئی نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اب جو فیصلہ ہو گیا ہمیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ جب ان سے مایوس ہو جائیں گے تو یہ جہنمی جہنم کے نگران فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا تو کر دو۔ جی، فرشتوں سے کہیں گے دعا کرو، پکارو کہ ایک دن تو عذاب میں تخفیف آ جائے، کبھی تو عذاب میں کچھ عذاب ہلکا ہو جائے، کسی ایک دن بھی۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ روشن پتے کی باتیں وہ تمہارے پاس لے کر نہیں آئے تھے؟ کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے فدعو، بس اب تم خود ہی دعا کرو، خود ہی پکارو، یعنی ہم تمہارے حق میں کوئی سفارش نہیں کر سکتے، کوئی دعا نہیں کر سکتے، اب تم خود رب کو پکارو۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں تو فیصلہ ہو چکا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ دنیا میں بھی جیسے ان کافروں کی چال بے سود رہی، بے فائدہ رہی، تو آخرت میں بھی چیخیں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، لیکن وہاں بھی ان کی دعائیں بالکل بیکار ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ایمان اور عمل صالح ہے جس سے عزت اور نجات حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ایمان اور عمل صالح سے عزت اور نجات انسان کو حاصل ہوگی۔ اور انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ اس کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے، بس اپنی کمپنی کا خیال رکھے، رسولوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جس کی ایک نمایاں صورت یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ انسان جڑا رہے اور اس پر انسان عمل کرتا رہے، عزت اور نجات دونوں انسان کو حاصل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے ملکوں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کو ترقی اور استحکام عطا فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔